سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لیکن اس سال سن 9 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے، بلکہ 300 عازمین حج کا امیر اور معلم بنا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے آپ نے روانہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کا ارادہ فرمایا۔ 26 ذی قعدہ سن 10 ہجری یعنی 22 فروری 632 سنیچر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے۔ عصر کی 2 رکعت نماز آپ نے ذوالحلیفہ میں قصر ادا فرمائی اور مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ 8 دن کا سفر طے کرنے کے بعد سنیچر کی شام کو شہر مکہ سے باہر ابطح مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور وہیں پر آرام فرمایا۔ 4 ذی الحجہ اتوار کو فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ابطح میں پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا اور حرم شریف جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا، خوب دعائیں کی، حجر اسود کا استلام کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا آپ نے فرمائی، پھر زمزم پر تشریف لائے، آپ نے زمزم پیا، پھر صفا مروہ کی سعی فرمائی، لیکن سعی کرنے کے بعد آپ نے بال نہیں کٹوائے اور احرام کو حج کے لیے باقی رکھا اور اپنے مقام ابطح پر واپس تشریف لے آئے۔ اتوار، پیر، منگل اور بدھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر ابطح میں ٹھہرے رہے، اور اتوار کے بعد ان 3 دنوں میں یعنی پیر، منگل، بدھ، ان 3 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طواف نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف ہی نہیں گئے۔ پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ جس روز حج شروع ہوتا ہے اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابطح سے سیدھے مینا میں پہنچ گئے، اور یہ جمعرات کا دن تھا۔ ظہر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا پہنچ گئے تھے۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ چاروں نمازیں آپ نے مینا ہی کے اندر ادا فرمائی۔ پھر 9 ذی الحجہ جمعے کو آپ نے فجر کی نماز بھی ذی الحجہ مینا ہی کے اندر ادا فرمائی، اور سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ عرفات پہنچنے سے پہلے ہی وادی عرنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، اور پھر زوال کے بعد آپ عرفات میں تشریف لائے۔ جمعے کا دن تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ جمعے کا خطبہ نہیں تھا بلکہ حج کا خطبہ تھا، اور جمعے کی نماز نہیں بلکہ ظہر کی 2 رکعت نماز قصر ادا فرمائی، اور 2 رکعت نماز ظہر کے بعد فوراً اسی وقت عصر کی 2 رکعت نماز قصر آپ نے ادا فرمائی، اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر جبل الرحمت یعنی پہاڑ کے پاس اب تشریف لائے، اور اونٹنی پر بیٹھے ہی بیٹھے سورج غروب ہونے تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ اپنی اونٹنی پر کیا سوار تھے، آپ کے پیچھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ اونٹنی پر ہی سوار تھے۔ آپ مزدلفہ پہنچے اور مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے ساتھ میں ادا فرمائی، لیکن کوئی سنت اور کوئی نفل وغیرہ آپ نے نہیں پڑھی، بلکہ اس کے بعد آپ نے آرام فرمایا اور فجر تک آپ آرام کرتے رہے۔ 10 ذی الحجہ سنیچر کو آپ نے فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھی، اور اجالا ہونے پر آپ مینا کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزدلفہ سے 7 کنکریاں چن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور دوسرے جمرے پر چھوڑ کر جمرہ عقبہ سب سے آخری جمرے پر آپ تشریف لائے، اور اونٹنی پر سوار ہی رہے، اس طرح کہ اونٹنی کا منہ جمرے کی طرف تھا، آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف مینا تھا، اور آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف کعبہ شریف تھا۔ یہاں پہنچ کر آپ نے تلبیہ بند کر دیا، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے 7 کنکریاں آپ نے شیطان کو جمرے کو ماری۔ پھر آپ اپنے قربان گاہ تشریف لائے، اور وہاں پر 63 اونٹوں کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی، اور باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت معمر کو بلایا اور اپنا سر منڈوایا، بال کٹوائے۔ سر منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ آپ نے دعا فرمائی۔ اب آپ کا احرام، سر منڈوانے کے بعد آپ کا احرام ختم ہو چکا تھا، اور یہ سارے کے سارے کام یعنی کنکریاں مارنا اور قربانی کرنا
اور بال کٹوانا، یہ سارے کام زوال سے پہلے ہو چکے تھے۔ پھر آپ نے اپنے معمول کے کپڑے پہن لیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خوشبو لگائی، عطر لگایا، اور پھر آپ طواف کے لیے، طواف زیارت کے لیے بیت اللہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ ظہر سے پہلے آپ نے طواف کر لیا اور اپنی چھڑی سے حجر اسود کا استلام کیا۔ پھر آپ نے سعی نہیں فرمائی، اس لیے کہ صفا مروہ کی سعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کر چکے تھے، اس لیے اب سعی نہیں فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ مینا واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد آپ ایام تشریق کے سارے ہی دنوں یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ تک مینا ہی کے اندر رہے، اور ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد آپ رمی فرماتے رہے۔ اور ان 3 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمی کرنے کے لیے روزانہ پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پہلے اور دوسرے جمرے پر رمی کرنے کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر دعا فرمائی، لیکن تیسرے اور آخری جمرے پر آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ اور قیام مینا کے دوران جب تک آپ مینا کے اندر رہے، آپ ہر رات بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے تشریف لے جاتے اور واپس آ کر رات مینا ہی کے اندر گزارا کرتے تھے۔ ایام تشریق کے آخری دن 13 ذی الحجہ یعنی منگل کے روز مینا سے نکل کر آپ محسب میں تشریف لے آئے، اور محسب ہی میں آپ نے قیام فرمایا، اور محسب ہی سے جا کر رات کو آپ نے طواف وداع فرمایا، اور واپس اسی وقت آپ تشریف لے آئے، اور 14 ذی الحجہ کی صبح بدھ کے روز آپ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔